بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کفِ دست ساقی چھلک پڑا، رہیں دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ حضرات، اٹلی کے در و دیوار، چوراہے، بازار، چوک، سڑکیں لاشوں سے اٹی پڑی ہیں۔ وجہ عدم احتیاط۔ ایک مہینہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ صرف 3 کیسز تھے، اب روزانہ 700-800 لاشیں گر رہی ہیں اور کافی تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ اور چائنا کے بعد اٹلی اور اٹلی کے بعد امریکہ جو ہے اس کا کرونا وائرس کا ٹارگٹ بنتا جا رہا ہے۔ فارسی شاعر نے مدتوں پہلے کہا تھا کہ بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، کہ ہم غریبوں کی قبروں پہ نہ پھول ہیں اور نہ چراغ ہیں۔ پھول نہیں ہے تو بلبل کی آمد بھی نہیں ہوتی، اور چراغ نہیں ہے تو پروانے بھی یہاں پہ نہیں امڑتے۔ لیکن اٹلی کے بیچارے لوگوں کو تو قبریں نصیب نہیں ہو رہی۔ دنیا کے سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے بہادر وہ شخصیت جس نے اشجع العرب کہلوانے والے پہلوانوں کو بھی چاروں شانے چت کر دیا تھا، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے محاذ پہ اپنا خیمہ جو ہے نصب کیا ہے، تو خیمے کے پیچھے 2 موٹی تازی صحرائی تیز رفتار اونٹنیاں بندھی ہوئی تھیں کہ جنگ اگر قریش کے حق میں چلی جاتی ہے تو واپس مدینہ پہنچنے کے لیے اور باقی مادہ لشکر کی قیادت کے لیے یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو اسے یہ جو پاکستان میں مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان اور اشرف جلالی جیسے لوگ اسے توکل اور ایمان اللہ کے خلاف کہہ رہے ہیں احتیاط کو، تو یہ ان چیزوں کا کیا جواب دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے برس والے شخص کی بیعت طور سے لی اور اسے کہا کہ آپ کی بیعت ہوگی، آپ روانہ ہو جائیں۔ جذام وبائی مرض ہے کیونکہ۔ اسی طرح آپ نے وبا والے علاقے میں اگر لوگ موجود ہوں تو انہیں وہیں پہ رہنے کا حکم دیا ہے کہ اپنا علاقہ نہ چھوڑو، اور جو لوگ اس علاقے سے باہر ہوں انہیں وبا والے علاقے میں جانے سے منع کیا ہے۔ اور کیا ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جنہیں نبی علیہ السلام نے امیر الامت کا خطاب دیا تھا، سپہ سالار ہیں، شام کے محاذ پہ انہوں نے کئی فتوحات کی ہیں، بیت المقدس انہی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ حضرت عمر جب تیسری بار پہنچتے ہیں مقام سرخ پہ تو وہاں ان کے جو سیکنڈ کمانڈر ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں عمائدین اسلام کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں آپ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آگے تعاون امواس ہے، وبا پھیلے ہوئی ہے تعاون کی۔ حضرت عمر جیسا جری شخص فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں مدینہ واپس لوٹنا چاہیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں تقدیر الہی ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ بعد میں مدینہ آ کے خط لکھتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھتے ہیں کہ آپ فوری طور پر مدینہ آئیں، مجھے آپ سے خصوصی کام ہے۔ انہیں بچانا چاہتے ہیں گھر سے، انہیں پتہ ہے کہ صاف شفاف اگر پیغام گیا تو وہ نہیں آئیں گے، تو بہانے سے بلا رہے ہیں۔ لیکن اگلی شخصیت جو اتنی زیرک ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، تو وہ معذرت کر دیتے ہیں کہ میں وبا والے علاقے سے نہیں نکل سکتا۔ یہاں تو دھڑا دھڑ آ رہے ہیں ایران سے اور باقی انفیکٹڈ جو ایریاز ہیں وہاں سے لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان کو پالوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسی شخصیت ہیں، ایسے جلیل القدر شخص ہیں کہ حضرت عمر جب شہید ہونے کے قریب ہیں تو ایک جو آپ نے 6 اشخاص کا ایک گروپ تشکیل دیا تھا جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگ شامل تھے، تو ان 6 میں سے کوئی خلیفہ آپ بنا لیں، تو وہ اس وقت حسرت سے کہتے تھے کاش آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو مجھے ہچکچاہٹ نہ ہوتی، میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا۔ یہ وہی ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو جنگ بدر میں لڑ رہے ہیں، کافر ان سے کنی کترا رہے ہیں، لیکن ایک شخص بار بار ان کے سامنے آتا اور ان کو بلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عبداللہ بن جراح یعنی ان کا والد، وہ قریش یعنی کفار کی طرف سے ہے۔
بالآخر جب آپ کو بالکل وہ بلاک کر دیتا ہے، آپ بھی اس سے کنی کترانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب والد آپ کو بلاک کر دیتا ہے تو کافر والد کو اپنی تلوار سے قتل کر دیتے ہیں، لیکن وہاں سے نہیں بھاگے یہ. تو یہ احتیاط ہی ہے. اشرف جلالی نے ایک لفظ حدیث کا پڑھ کے پھر آگے نہیں پڑھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وبائیں بھی اللہ کے حکم سے آتی ہیں. تو اب احتیاط جو ہے، بیماری علاج ضروری ہے. تو پاکستانیوں کو خصوصاً پیغام ہے، نصیحت ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، سوشل گیدرنگ نہ کریں. حکومت نے جو اعلان کیا ہے اس کی پاسداری کریں. ضروری جو مقصد ہے دکانیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ باقی 2-4 دن تو ہر بندہ جو ہے تنہائی میں رہ سکتا ہے، اپنے گھروں میں رہیں، بچوں کو محفوظ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سازشی تھیوریز بھی پاکستان جیسے ممالک جو ہیں یہاں پہ جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلے اسے امریکہ کی سازش کہا گیا، ہم اس وقت خاموش تھے کیونکہ کوئی بات سامنے نہیں آ رہی تھی. پھر یہ سلسلہ ہوا ہے کہ اب امریکہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تیزی سے متاثر ہونے والا ملک بنتا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی کافی اموات ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں. تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ یقتلون الانبیاء یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ہیں، تو انسانیت ان کے لیے کیا چیز ہے. انہوں نے تو ببانگ دول اعلان کر دیا تھا کہ انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے وہ جو رسول اللہ کہلاتا تھا عیسی ابن مریم اس کو قتل کر دیا. یہ ان کا اپنا خیر زوم تھا، وہ نہیں گھبراتے ان چیزوں سے. پھر ہم نے اسرائیل پہ نظر ڈالی تو اسرائیل میں 700 سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں، اور نیو یارک جو ہے وہاں پہ 10,000 سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں، اور نیو یارک جو ہے امریکہ میں یہودیوں کا گڑھ ہے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. تو یہودیوں میں بھی زیونزم جو ہے، زائنزم، زیونیت زدہ یہودی جو ہے ان کا کوئی گروپ، انڈر ورلڈ گروپ جو ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اسے مقصد ہے ابھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی ارتقاء سے پیدا شدہ وائرس ہے، یہ کوئی لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں لبرل سیکولر یا دنیا باقی میں بھی انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ انہوں نے بیت اللہ بند کر دیا، طواف بند کر دیا، لیبارٹریوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو جواب میں جو ہے جوہلا قسم کے سائنس اور مذہب اور دین سے ناواقف لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گلے ملو، یہ کرو وہ کرو. ہاتھ ملانا، گلے ملنا، اور ایسی انفیکٹڈ جگہ پہ رہنا جہاں پہ ہوا میں بھی کسی مریض کی سنیزنگ یا اس کے لعاب دہن کے قطرے ہوا میں 2 گھنٹے کے لیے اگر معلق رہ جاتے ہیں اور اس میں کرونا زندہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. تو یہ سیکولر اور لبرل جو ہیں ان کا جواب تو یہ ہے کہ بیت اللہ اول تو بند نہیں ہوا، کچھ ایریا اس کا سرکولر ایریا جو ہے اسے خالی کروایا گیا تھا سینیٹری کنڈیشنز بحال کرنے کے لیے، طواف بھی جاری رہا ہے. لیکن یہ دنیا بھر کے چرچز، گرجے، کلیسا، سینیگوگز، مندر، ٹیمپلز، جو بھی اسلام کے علاوہ باقی مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، ان کا ایک اور امیج ہے. بیت اللہ جو ہے وہ جسٹ ایک سمت ہے، قبلہ ہے، ایک مسلمانوں کو ڈسپلنڈ کرنے کے لیے ایک سمت ہے. باقی اگر یہ بند بھی ہو جائے تو اللہ کی عبادت نہیں رکتی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اینما تولوا ثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی جاؤ آگے اللہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ وجعلت الارض مسجدا لی وجعلت لی الارض وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ زمین ساری کی ساری میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے. مسلمان کہیں بھی سجدہ کر سکتا ہے. ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست، پائے گدا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں پہ بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں خلیج جگہوں کو چھوڑ کے. تو یہ جسٹ ایک فکری انتشار اور ایک خواہ مخواہ کی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وائرل جو ہو چکا تھا تعاون اس علاقے میں جان دے دی، لیکن صحت مند علاقے میں نہیں پہنچے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کے بھاگ کے آ رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا شرم حیا سے کام لینا چاہیے. سماج ہمارا جو ہے وہ فکری طور پر
ذہنی حوالے سے صدیوں پیچھے ہے، احتیاط ناگزیر ہے حضور والا۔ 2 دن 3 دن کی احتیاط بھی کافی کچھ ثمرات پیدا کر سکتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، کہ کوئی برائی، کوئی ضرر، کوئی بیماری، کوئی وائرل انفیکشن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تدبر، یہ حکمتیں، یہ دوائی، یہ علاج، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اصول ہیں۔ تو ایک دعا جو ہے جس کا ہمیں صبح شام ورد کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من الغلا والوبا والزنا۔ غلا یعنی غل بھی، وبا بھی، اور زنا بھی، یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زنا سے بھی ایڈز پھیلتا ہے۔ وبا، غلا، یہ جو غلب ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پھونکوں والے پیر جو ہے وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہماری ایک پھونک سے جو ہے کرونا دنیا سے مٹ جائے گا، اور باقی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کے بتا رہے ہیں، تو ان پہ لعنت بھیجیں، اور احتیاط، سائنسی احتیاطیں جو ہیں ان کو اختیار کریں، اور اللہ پہ توکل اور بھروسے والا دامن جو ہے وہ اللہ کے بھروسے کا دامن تھام لیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔